ہمارے شو کی ایکچولی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نیگلیکٹڈ ہمارے شعبے ہیں یعنی کہ صحت اور تعلیم، اس پر بات ہو. تعلیم پر آپ نے دیکھا ہم نے بڑا ایک ڈیٹیل سیگمنٹ کیا اس وقت. صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور ایک بڑا ہی کامن سا، لوگوں نے اب شاید اس چیز کو زیادہ سیریس لینا چھوڑ دیا ہے، ورنہ تو کیونکہ لوگوں کو جب بہت بڑے بڑے نام بتاؤ تو لوگ ذرا گھبراتے ہیں. میں یہاں پر ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر اس حوالے سے کافی زیادہ کیمپین چلی، اویئرنیس ہوئی، لیکن اب لوگ اتنا ان چیزوں کو نہیں غور کر رہے. لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جو برسوں تک بغیر کسی، یہ کہتے ہیں نا، واضح علامات کے بغیر جی پنپتی رہتی ہے اور پھر نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. اسے اکثر و بیشتر خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے. تو ہر سال 28 جولائی کو دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کسی بھی دن کو منانے کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس، جو غلط فہمیاں ہیں، جو میتھس ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے اور ٹائملی ڈائگنوز اگر کیا جا سکے تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو پریونٹیبل ہو سکتی ہیں. اچھا، میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آخری دفعہ آپ لوگوں نے اپنے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کب کروائے تھے؟ کوئی آپ چلیں ہیپاٹائٹس چھوڑیں، آپ نے LFTs کب کروائے تھے اپنے آخری دفعہ؟ یا اس کا وہ ایک اینٹی ایچ بی سی ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا اے ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے. کب کروائے تھے؟ نہیں کروائے تھے نا. اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو بہت اگنور کرتے ہیں. ہم گھر میں منرل باٹلڈ واٹر یوز کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ باہر سے کچی برف لا کے اس میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا وہ برف کیسے بنی ہے، وہ کس نے بنائی ہے، وہ اس میں کیا آیا کہ آپ منرل واٹر یوز کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے آئس کیوب کی ٹرے میں پانی بھرنا ہے تو آپ ٹیپ واٹر یوز کر رہے ہیں. یہ بھی ایک فنومینن. اچھا، دوسری بات، شربت پیتے ہیں ہم باہر کھڑے ہو کے گرمی کے موسم میں، بڑے ٹکا کے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں. بھائی وہ اس میں پانی کون سا استعمال ہو رہا ہے، اس میں برف کون سا استعمال ہوتی ہے، آپ اس چیز سے ان اویئر ہیں اور آپ پیے جا رہے ہیں شربت. اور یہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے ہیپاٹائٹس ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، جانڈس ہو رہا ہے بچوں کو آئے روز، اینڈ نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اور ہم لوگ چپ کر کے جو ہے وہ اس کو کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو سے موجود ہیں ماہر امراض جگر ڈاکٹر محمد اسد. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسد جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، اگر ہم سادہ آسان الفاظ میں لوگوں کو بتانا چاہے ہیپاٹائٹس ہے کیا اور پریونٹیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ بتا دیں. اچھا، سب سے پہلے تو ہیپاٹائٹس بیسکلی جو جگر کی سوزش ہے اس کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ورثم ہے پاکستان میں، اس کے لیے جو وائرل انفیکشن ہے ہیپاٹائٹس A B C D E، یہ زیادہ ہمارے لیے ایشوز ہیں یہاں پر ہمارے پاپولیشن میں. اچھا، اس میں سے بھی ہم اگر دیکھیں تو جیسے آپ نے ابھی کنٹیمنیٹڈ واٹر کی بات کی، فوڈ ہائیجین کے ایشوز کی بات کی، تو یہ زیادہ تر ہیپاٹائٹس A اور E اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ لیکن سیلف ریزالونگ ہوتا ہے، 2 to 3 ویکس میں کنزرویٹو مینجمنٹ سے ڈیل ہو جاتا ہے. لیکن جو زیادہ ورثم ہے ہمارے لیے، جس کے لیے ہم اس وقت WHO نے بھی کہا ہے کہ ہم 2nd نمبر پر ہیں ڈیزیز برڈن کے معاملے میں، وہ ہے ہیپاٹائٹس C along with B. یہ جو آپ نے ابھی بات کی جو سائلنٹ کلر کے طور پہ ہے، وہ ہم ہیپاٹائٹس B اور C کو اس کو کہتے ہیں. اس کے لیے ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کیسز جتنے بتائے جاتے ہیں اس سے 70% پاپولیشن ان اویئر ہے کہ ان کو ہیپاٹائٹس B یا C ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ اسکریننگ نہیں کرواتے جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا. تو اسکریننگ کا ایک ایشو ہے کہ اس میں ہمارے اویئرنیس کا گیپ ہے. اوبویسلی ہم ٹرائی کرتے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی اویئرنیس کیمپینس ریگولرلی چلتی ہیں، لیکن اوبویسلی مزید اس میں کوشش کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ C اور D چلے پھر ہم ایک ایکسٹریم پہ آ جاتا ہے، اس کے بھی آپ جانیں گے. بیسک جو جانڈس، بچوں کو بھی جانڈس ہو جاتا ہے، وہ A کہلاتا ہے، ہیپاٹائٹس A اینڈ E ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے گھر میں، یا کوئی شخص اس کو جانڈس ہو گیا، وہ گھر میں ہے، اور اس میں جی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو گیس کہ آپ کو فلوئڈز لینے چاہیے، آپ کو ٹھنڈے تاثیر والے مشروبات لینے چاہیے، لیکن باہر سے لالا کہ گنے کا جوس، املی آلو بخارے کا جوس پلائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ ہاں، یہ بہت ایک کامن مسکنسیپشن ہے. ظاہر نیچرل فروٹس اگر آپ لیں، ان کے جوسز پئیں تو وہ اچھی چیز ہے، لیکن اب جب باہر سے لے رہے ہیں کنٹیمنیٹڈ واٹر تو وہ تو آپ اور ان کے لیے کنڈیشن ورس کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ہائیڈریشن کی ضرورت ہے اور ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں، کنزرویٹو مینجمنٹ کی، لیکن یہ ایک جو ہے آپ کو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ بوائل واٹر اور فلٹر واٹر لازمی یوز کرنا ہے، کیونکہ جو مین سورس ہے کنٹیمنیشن کی آپ وہی یوز کر رہے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے ہمارے، اس کی ضرورت ہے لوگوں کو سمجھنے کی کہ اس کا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، آپ کیا جائیں، لوگ اپنی ہیلدی لائف سٹائل کی طرف کیسے جائیں، اس بیماری سے بچنے کے کیا طریقے، کیونکہ کہا جا رہا ہے اس کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتی ہیں، تو کیا ریگولر ٹیسٹ کرانے چاہیے، کون سے ٹیسٹ؟ جی، اس میں جو ہے ایٹ لیسٹ 10 to 15 ایئرس تک ایسا ہوتا ہے کہ سمٹمز نہیں آتے ہیں، پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا ہے.
تو اس کے لیے جو بیسک ٹیسٹ ہے انیشلی آپ ہم اس کو اسکریننگ کہتے ہیں، وائرل اسکریننگ ہیپاٹائٹس سی اور بی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈی میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ہیپاٹائٹس ڈی ہوتا ہی جب ہیپاٹائٹس بی آپ کو ہو، تو ڈی کو ہم پھر سیکنڈری لیول پہ رکھتے ہیں. تو بی اور سی کے لیے اسکریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، گورنمنٹ لیولز پہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام میں بھی ہے سندھ میں. تو اس میں ہمیں جو ہے کنفرم ہوتا ہے کہ پیشنٹ آئدر اس کو پازیٹیو ہے کہ نہیں. کون کون سے بیسک ٹیسٹس ہیں جو ہمیں ریگولرلی سے مراد یہ ہے کہ مطلب سالانہ یا 6 مہینے بعد کروا لینے چاہیے؟ اس میں ہیپاٹائٹس کے لیے تو یہ ہے کہ ایل ایف ٹیز جیسے آپ نے مینشن کیا، ایل ایف ٹیز اینڈ سی بی سیز اینڈ وائرل مارکر جیسے آپ نے کہا اینٹی ایس سی وی اینڈ ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن. یہ بیسک ٹیسٹ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس کے لیے ڈیل کرنا ہے تو ایل ایف ٹی از دا انیشیل ٹیسٹ. ایل ایف ٹی کو اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے. 600 to 700 ایوریج اس کے چارجز ہوتے ہیں ڈفرینٹ لیبس میں، تو کر سکتے ہیں. اچھا کچھ ہمارے پاس ایسا کوئی میپ ہے جو ہمیں بتا سکے کہ کس ایریا میں یا کس شہر میں زیادہ یہ کیسز پائے جاتے ہیں تاکہ اس کی روٹ کاز کو جانا جا سکے؟ اچھا اس کا یہ آپ نے کافی اچھا سوال کیا. اس کا جو اگر آپ پروونشل لیول پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پریولنس پنجاب میں ہے. اچھا. سب سے زیادہ، اور اس میں بھی جو ہے زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں سندھ میں سیکنڈ نمبر پہ. سندھ میں جو اس وقت کرنٹلی لیٹسٹ جو رپورٹس ہیں، جو ہاٹ اسپاٹ سٹی جو بنا ہوا ہے وہ سکھر ہے. سکھر میں کافی کیسز آ رہے ہیں. ریزن؟ اور ریسنٹلی ریزن اس کا یہی کہا جا رہا ہے کہ گیپ ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کا، اویئرنیس پروگرامس شاید کم ہو رہے ہیں وہاں پر، یا پبلک کے اپنے اسٹگماز ہوتے ہیں، وہ پہلے بابا کے پاس جاتے ہیں پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے دم اترواتے ہیں، پھر جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اور اگر ہم آپ کراچی کی بات کریں یہاں پر، تو کراچی میں اس وقت 3 علاقے ہیں جو جس میں سب سے زیادہ جو ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے. فرسٹ آف آل مچھر کالونی جو ہے وہاں پہ ایٹ لیسٹ 13% پریولنس آئی ہے. اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن اور لیاری، ان میں کافی آتے ہیں. رائٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھا دی. اسکریننگ از ویری امپورٹنٹ، ریگولر چیک اپس اینڈ ریگولر ٹیسٹ آر ویری امپورٹنٹ. جانڈس کی تو کلیئر علامات ہوتی ہیں نا کہ آپ کے بچے کی یا آپ کی آنکھیں جو ہے وہ پیلی ہونے پر زرد ہونے لگ جاتی ہیں، کلر پیل ہونے لگ جاتا ہے. لیکن جو ہیپاٹائٹس سی ہے اور جو ڈی ہے وہ بڑی ایک ایکسٹریم سچویشن ہے. اس کے لیے آپ کو اسکریننگ تشخیص بر وقت لازمی آپ نے کروانی ہے.